بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبی العمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلما تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبی العمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے تجدید ایمان کی ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے وسیلے سے اور ہمارے شیخ پیر کامل کی نسبت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو گزشتہ جو محفل میں ہماری بات آ رہی تھی کہ دیدار حق اسی کو حاصل ہے جو اپنے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود پاتا ہے۔ الحمدللہ اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسی فکر دین کو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ فکر دین سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر آج دین کی فکر ختم ہو گئی۔ ابھی ہمارا اصل جو دین کا تسلسل ہے باب العقائد، وہ ابھی ہمارے پاس شروع نہیں ہوا۔ ابھی باب العقائد یہ جو ہماری بات چل رہی ہے رمضان المبارک سے، جو ہمارا تسلسل شروع ہوا کہ اللہ کی پناہ، وہاں سے ہمارا جو تسلسل چلتا آ رہا ہے الحمدللہ۔ اب تک بھی ہم صرف فکر دین کی بات کر رہے ہیں، حقیقت میں دین ہے کیا وہ ابھی ہمارے پاس شروع نہیں ہوا۔ وہ انشاءاللہ وہ بھی شروع ہوگا باب العقائد سے۔ صرف فکر پیدا کرنے کے لیے ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، جو دھول بیٹھی ہوئی ہے ہمارے قلب پر وہ لا الہ الا اللہ سے صاف ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ، اللہ والے ہم کو یہ محفل لگا کے دیا۔ ہماری جو ہفتے والی محفل ہے یہ ذکر کی محفل، لا الہ الا اللہ کا جو ہم ذکر کرتے ہیں اس سے ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں جو دین ہے وہ جو ہم کو ابھی سمجھنا ہے، لیکن جہاں سے ہم کو حقیقی دین ملتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو عطے پتے بتا رہا ہے، آج ہم انہی نسبتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ ان نسبتوں سے دور ہو رہے ہیں، اسی لیے ہم دین سے بھی دور ہو جا رہے ہیں۔ دین حقیقت کیا ہے ہم کو نہیں معلوم ہو رہا۔ شیطان ہم کو اس در سے دور کر دے رہا جہاں پر حقیقی الہ کی پہچان ہوتی نہیں۔ آج ہم جتنے بھی نسبتوں کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، چاہے وہ اہل بیت کا ہو، چاہے وہ صحابہ کرام کا ہو، یا پھر اولیاء اللہ کا ہو، ان تمام نسبتوں کا ذکر جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ بندہ حق سے جڑ جائے، بندہ حق سے رابطہ پیدا ہو جائے، بندہ حق سے قریب ہو جائے۔ وہ ایک ہی مقصد ہے اس کا، اور دوسرا مقصد ہی نہیں ہے۔ جیسے مقصد حیات کو، یعنی ہمارا جو مقصد حیات ہے وہ ہے کیا آخر؟
ہم کو معلوم ہونا وہ بھی چیز کہ مقصد حیات ہمارا ہے کیا. کہ جس نے مقصد حیات کو پورا کیا، اپنے پیدا ہونے کا جو مقصد ہے، جس نے اس مقصد کو پورا کیا وہی حشر کے میدان میں عرش کے سائے میں ہوگا، اور اولیاء اللہ کے، صالحین کے، شہداء کے، صدیقین کے ساتھ رہے گا. کب؟ جو مقصد حیات کو اس دنیا میں پورا کرا. کیا ہے ہمارا مقصد حیات؟ آج ہم مقصد حیات کو بھول گئے. کچھ رسوم، کچھ اعمال کو لے لیے، یہ دین ہے سمجھ رہے، اس کو ہمارا مقصد بنا لیا حیات کا، لیکن یہ مقصد نہیں ہے. مقصد حیات تو کچھ اور ہی ہے. آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پہ تو عمل کر رہے ہیں. کون سی سنت؟ جو ظاہری ہے، قربانی. کیونکہ یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا، الحمدللہ آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، آج مغرب سے پہلی لگ گئی ہمارے پاس الحمدللہ. تو اسی مہینے کی نسبت سے ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں گے ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. کیونکہ ہر نبی کا واقعہ، ہر نبی کا ذکر، چاہے وہ اولیاء نبی کا ہو، چاہے وہ اللہ والوں کا ہو، چاہے صحابہ اکرام کا ہو، یا اہل بیت کا، جس کا بھی ہو، کیوں ذکر کرتے ہیں ان کا؟ تاکہ ہمارے اندر یعنی دین کی کیفیت پیدا ہو. وہ لوگ اپنے یعنی ہمارے دین کی خاطر کتنے قربانیاں دی نہیں. لیکن آج ہم صرف ظاہری قربانی کو لے لیے، صرف ظاہری قربانی. جو ظاہری قربانی ہے، جس کو ہم بقرعید میں بکرے کو لاتے، ایک دمبے کو لاتے، بیل کو لاتے، اونٹ جو بھی لاتے، لا کے اس کو ذبح کر دیتے. نہیں، کرنے کے بعد میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ قربانی ہے. حقیقت میں یہ قربانی نہیں ہے. یہ قربانی کا مرتبہ، اس کا ثواب، اس کا مقام اپنی جگہ برابر ہے، حق ہے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن اس ظاہری قربانی سے اللہ کو کچھ بھی نہیں ملتا. کیا ملتا اللہ کو اس قربانی سے؟ کچھ ملتا. جب قربانی ہم دیتے سب، یعنی جتنے بھی چیزیں اس قربانی سے ہم کچھ ملتے، اللہ کو اس سے کچھ بھی نہیں ملتا ظاہری قربانی سے. جب قربانی دینا، جب قربانی دیتا ہے تو اس کے خون کے خطرے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. اور اس قربانی کے ذریعے ثواب کس کو ملتا؟ قربانی دینے والے کو ملتا. پھر اس کا گوشت، جو بھی اس کا سامان نکلتا، وہ کس کو جاتا؟ 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. ایک غریب لوگوں میں تقسیم کر دینا ہے، دوسرا اپنے خاندان والوں میں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دینا ہے، تیسرا حصہ بھی اسی کو مل جاتا جو قربانی دیتا ہے، اس کو ہی رکھ لینا نا تیسرا حصہ بھی. نہیں، اب ہم خود دیکھ لینا اس قربانی میں اللہ کو کیا ملا. سب ہم کو ہی ملا نا اس میں. اللہ کو کیا ملا اس میں؟ کچھ بھی نہیں ملا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں، ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس کے پاس تمہارا تقویٰ یعنی پرہیزگاری پہنچتی ہے. اللہ کے پاس تقویٰ، پرہیزگاری پہنچتی ہے. گوشت، ثواب، گناہ معاف ہو جانا سب ہمارے لیے ہی ظاہری قربانی میں. اللہ کے پاس کیا پہنچ رہا؟ ہمارا تقویٰ، پرہیزگاری. نہیں، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ ہم کو آگے باب العقائد میں سمجھ میں آتا. تفصیلی اگر ہم کو سمجھنا ہے تقوی کے تعلق سے، اب مختصر سمجھنے کے لیے تقوی کے معنی ڈرنا اور پرہیز کرنا، اور اسلام، ایمان اور احسان پر عمل کرنے کا نام تقوی ہے. اس پر ٹکنے کا نام تقوی ہے. ٹوپی پہن لے رہی، کرتا پاجامہ پہن لے رہی، ٹوپ پہن لے رہی،
داڑھی چھوڑ لے رہی، 5 وقت کے نمازاں پڑھ لے رہی، خیر خیرات کر دے رہی، نمازاں جو بھی ہے عمل، یہ کرنے سے متقی نہیں کہلاتے۔ مکمل متقی کب ہوتا ہے انسان؟ اسلام پہ عمل ہونا، ایمان پر عمل ہونا، احسان پہ عمل ہونا، اللہ کو ماننا، جاننا، دیکھنا، تو متقی ہوتا۔ ماننا ظاہر میں ہے، جاننا باطن میں ہے۔ ماننے کا کام جسم اعضاء جوارح کا ہے، جاننے کا نام قلب کا ہے، دیکھنے کا کام روح کا ہے۔ تو جسم بھی متقی ہونا، قلب بھی متقی ہونا، روح بھی متقی ہونا، تینوں چیزیں متقی ہونا۔ خیر، اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مقصد، یعنی قربانی کا جو مقصد ہے اللہ کے پاس وہ کیا ہے اس مہینے کی نسبت سے۔ کیوں اللہ تعالیٰ قربانی ہم پر واجب کیا؟ اللہ تعالیٰ ہم پر قربانی کیوں واجب کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے محبوب اگر کوئی عمل ہے تو وہ ہے قربانی۔ اسی لیے اللہ کے پاس ابتدا میں بھی قربانی ہے اور انتہا میں بھی قربانی ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہے اسلامک مہینوں کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو آخری مہینہ۔ پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اس میں بھی قربانی ہے، ذی الحجہ میں بھی قربانی ہے۔ کیا ہے قربانی پھر؟ قربانی وہ نہیں جو ہم بقرعید میں جو ابھی جو بات آئی وہ قربانی نہیں ہے۔ تو تفصیلی واقعہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا، عام طور پر ہم سنتے ہی رہتے ہیں تفصیلی واقعہ بیانات میں، مساجد میں، یہ ذی الحجہ کے مہینے میں جمعوں کے بیانات میں تفصیل سے اگر ہم کو واقعہ اگر سننا ہے تو مساجد میں، اور الحمدللہ قرآن مجید میں پورا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے پورا واقعہ ہے، ہم کو مل جاتا پورا واقعہ۔ اب ہمارے پاس وقت کم رہتا، واقعہ بولنا، اس کی فضیلت بولنا، بولے تو وقت ختم ہوا تھا، اس کی حقیقت ہی نہیں معلوم ہوتی۔ اصل حقیقت معلوم ہوئی تو زندگی میں تبدیلی آتی۔ واقعہ معلوم کر لینے سے، اس کی فضیلت معلوم کر لینے سے زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، اس کی حقیقت جاننا پڑتا۔ تو اللہ والے حقیقت بتا دے، قربانی کی حقیقت کیا ہے۔ مختصر سا ہم واقعہ کو شارٹ کٹ میں دیکھ لیتے نکل جائیں گے خالی واقعہ، کیونکہ ہر ایک کو معلوم ہی ہے، سال میں ایک بار تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، 2 جمعے 3 جمعے تو ملتے ہیں ہم کو ذی الحجہ میں یہ بیانات سننے کے لیے عید سے پہلے نہیں۔ قرآن مجید میں پورا تفصیل سے واقعہ ہے اس کا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ایک غار کے اندر ہوئی آپ کی پیدائش۔ آپ کی کیوں ہوئی غار کے اندر پیدائش؟ اس کا بھی ایک واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ اگر دیکھیں گے تو جو نمرود تھا اس وقت کا، جو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے علم نجومی کے ذریعے اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک ستارہ طلوع ہونے والا ہے جو تمہاری خدائی کو ختم کر دے گا، یعنی ایک لڑکا تولد ہونے والا ہے جو تمہاری خدائی کا جو تم دعویٰ کرے وہ ختم ہو جائے گا، اس لڑکے وہ ختم کر دے گا وہ لڑکا۔ اس وقت علم لدن یعنی علم نجومی کا دور تھا، آج نہیں ہے علم نجومی، یعنی زمین کے جو فرشتے ہیں پہلے آسمان تک جا کر یعنی کل کیا ہونے والا اس کی خبر لاتے تھے۔ آج وہ دور نہیں ہے، آج وہ علم ختم ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، اس کی ایک الگ حقیقت ہے علم نجومی۔ تو جو نجومیاں ہوتے تھے، جو یعنی مستقبل جو بتاتے تھے آنے والے وقت کا، تو وہ اس دور میں رہتے تھے وہ لوگ کہے۔ تو نمرود کیا کرا، اس وقت کوئی میاں بیوی کو ملنے نہیں دیا، اور جو حمل سے تھے ان تمام کا حمل گرا دیا، جتنا اس سے کرنا تھا وہ کر لیا انہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ، اللہ تعالیٰ تو ستارہ طلوع کرنے کا حکم دے جا، اب تو پیدا ہونے سے چاہے کوئی بھی کچھ بھی کر لو، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا منشا ہے وہ۔ آپ کہ والدہ محترمہ کو جب پتہ چلا کہ آپ کے پیٹ میں ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو آپ کیا کیے، آپ ایک غار میں جا کے پناہ لے لیے غار کی، اور وہیں پر آپ کا یعنی آپ جیسے وہیں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ اور وہیں سے جب آپ ہوش سنبھالے، پہلا سوال تھا
اپنی والدہ محترمہ سے، اے مائی ہمارا رب کون ہے؟ پہلا سوال. آج ہم پیدا ہو کے 23 سال ہوگا، ہمارے اندر فکر پیدا ہوئی رب کون ہے. اچھی زندگی گزارنے کے واسطے کیا بننا اچھا رہتا؟ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، کیا بننا؟ یہ پہلا ہمارا سوال رہتا بچہ پیدا ہوتے. آج ہم یہ بچوں کو یہ بنے گے فلاں بنے نہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا پہلا سوال کیا تھا؟ اے مائی ہمارا رب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آذر ہمارا رب ہے. یعنی آپ کے چچا، لوگ اکثر اس میں تھوڑا اختلافات ہے، والد بھی کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ چچا تھے آذر. تو آپ فرمائیں کہ تمہارا باپ آذر ہمارا رب ہے. پھر آپ فرمائیں ابراہیم علیہ السلام آذر کا رب کون ہے؟ تو ان کا رب نمرود ہے بولے. پھر نمرود کا رب کون ہے سوال کیے گئے. ارے جب سمجھ گئے آپ کہ جو ستارہ طلوع ہونے کی بات بولے تھے نجمیہ وہ ہونا ہو یہ ابراہیم علیہ السلام. تو وہاں سے آپ کو یعنی فطرت معلوم ہے. فطرت اسلام کیا ہے؟ اپنے رب کو تلاش کرنا ہے. فطرت اسلام ہم ملت ابراہیم میں رکھتے ہیں تو ظاہری قربانی کر لے رہی، میں جو حقیقت ہے وہ چھوڑ دے رہے ہیں. ہمارے اندر کبھی احساس پیدا ہی نہ ہوا کہ رب کون ہے. ربی اللہ بول رہے بغیر جان کے بول رہے. آپ کو فکر تھی تفصیلی واقعات میں. پھر آپ سورج کو دیکھے ہونا ہو یہ رب ہے، پھر آپ چاند کو دیکھے ہونا ہو یہ، وہ تفصیلی واقعات میں اپن جانا نہیں ہمارے کو، بس اتنا ہی لینے کے. پھر نمرود خدائی کا دعویٰ کیا، آپ نے اس کی خدائی کا انکار کیا. تو اس نے کیا کیا؟ آپ کو آگ میں ڈالنے کا منصوبہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ اس آگ کو گلزار بنا دیا. یہ بھی تفصیل سے سب سمجھے بھی الحمدللہ سب نہیں. ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی آگ سے بچایا. آج ہم اللہ سے امید لگاتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ مصیبت سے بچا دے، اللہ ہم کو اس مصیبت سے بچا، اس سے بچا، اس سے بچا. پھر ہم یعنی اپنے اندر جو ہے سو ہم پھر کیا بولنا چاہیے کہ نروس بھی ہو جاتے. اللہ تعالیٰ ہماری دعا نے قبول کرا، میرے کو یہ مصیبت سے نے بچایا. آج اتنی دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس وبا کا خاتمہ فرما، اس وبا سے ہم سب کو حفاظت فرما. نہیں، پوری دنیا دعا کر رہی نہیں. کیوں قبول نہیں ہو رہی دعا؟ کیوں اللہ تعالیٰ ہمارا مقصد پورا نہیں کر رہا؟ کیونکہ وہاں پر جو آگ گلزار بنی ایمان کی وجہ سے بنی. آج جو عذاب آ رہا ہمارے دلوں میں ایمان کی کمی ہے، اس وجہ سے اللہ کا عذاب ہے. جو گنہگار ہے اس کے لیے عذاب ہے، جو نیکوکار ہے اس کے لیے آزمائش کا وقت ہے. یہ وبا جو ہے ہر ایک کے لیے عذاب نہیں ہے، ہر ایک کے لیے آزمائش نہیں ہے. گنہگار کے لیے عذاب ہے، نیکوکار کے لیے آزمائش کا وقت ہے. نہیں. پھر آپ وہاں سے نکلے اس آگ سے، آپ اس آگ سے نکلے. پھر دوران سفر آپ کا نکاح ہوا سارہ علیہ السلام سے. اس کی بھی ایک تفصیل ہے. آپ سارہ علیہ السلام میں بادشاہ کی شہزادی تھے، آپ بیٹی تھے. آپ کا نکاح ہوا آپ سے. ایک عرصے تک آپ کی زندگی ان کے ساتھ گزری مگر آپ کو اولاد نہیں ہوئی. تو سارہ علیہ السلام اپنی مرضی سے آپ کو اجازت دی ہے کہ حاجر علیہ السلام سے آپ نکاح کر لیں. پھر اس کے بعد حاجر علیہ السلام سے آپ کو اولاد ہوئی. کب؟ 90 سال کی عمر میں. جب ابراہیم، اس میں اختلافات ہے، 80 85 90 اختلافات. مگر بہت عرصے کے بعد آپ جب حاجر علیہ السلام سے آپ کا نکاح ہوا تو آپ کے بدن سے آپ کو اولاد ہوئی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. تب لازم بات ہے جس بیوی سے اولاد ہوتی ہے اس سے محبت زیادہ ہوتی نہیں، اس سے محبت زیادہ ہوتی. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے محبت زیادہ کرنے لگے. وجہ سارہ علیہ السلام سے بھی آپ کی محبت ویسی تھی لیکن ایک دل میں بات آتی نہیں، ایک بات آتی کہ میرے شوہر میری سوتن سے زیادہ محبت کریں. خیر وہ
وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کیا, دونوں بھی اللہ کی پیاریاں ہیں. حاجر علیہ السلام بھی اللہ کی پیاری ہے, سارہ علیہ السلام بھی اللہ کی پیاری ہے, ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے پیارے, اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے پیارے. نہ ان کو ناراض کر سکتے نہ ان کو ناراض کر سکتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ بڑی ہمت والا ہے, حکمت سے کام لیا. کیا کیا, آپ کو خواب میں بشارت دی کہ حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں لے جا کے چھوڑ دیں. دیکھیں آپ, سارہ السلام بہت پریشان ہیں, لیکن اس میں اللہ کا منشا تھا, وہ اللہ ہی کو معلوم تھا کیا منشا ہے سو اللہ کا نہیں. آج ہم کسی سے اگر ہمارا جلن ہے, حسد ہے, یہاں پر سارے السلام جلتے نہیں تھے, حسد نہیں تھی آپ کو, صرف تکلیف تھی کہ محبت آپ ابراہیم علیہ السلام کو حاجر علیہ السلام سے زیادہ ہے, کیونکہ آپ کا مقام مرتبہ اپنی جگہ بہت اعلیٰ ہے. آپ جلن ہے ہم سمجھنے کے لیے, ہماری زندگی کو سمجھنے کے لیے اس کی حقیقت کو سمجھیں گے. ہم کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھیں, کسی کو چاہے اولاد میں ترقی ہو جا رہی, یا کسی کو دولت میں ترقی ہو جا رہی, کسی کا کاروبار بلند ہو جا رہا, تو ہم اس کو دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہے, ہمارا جلن حسد جس کو بولتے نہیں. اب ہم کیا کرتے, اس کا برا چاہتے. ہر لیول کا آدمی اپنے حساب سے لگژری لائف گزارا, ایسا نہیں ہے کہ پیسہ والا لگژری لائف گزارا نہیں. لو سے لو آدمی بھی اپنے لیول کے آدمی سے کمپٹیشن کرتا. کمپٹیشن ہر جگہ. رکشہ چلانے والا اگر اس کا دوست اور ایک رکشہ چلاتا تو دونوں کا کمپٹیشن چلتا. کرانے کی دکان ہے, دو دوستوں کی ہے, دو بھائیوں کی ہے, یا پھر آمنے سامنے ہے, پڑوس ہے, کچھ بھی ہے, تو انہیں اپنے لیول کی دکان والے سے کمپٹیشن کرتا. جتنا بڑا بزنس رہے گا انہیں اس کے اتنے لیول سے انہیں. اب جو بڑے کاروبار ہے, امپورٹ ایکسپورٹس کے جو بڑے کاروبار ہے, ان کا رکشے والوں سے, آٹو والوں سے, کرانے دکان والوں سے کچھ کمپٹیشن ہے, ادھر دیکھتے بھی نہ ان کے لیول کے سے جلن حسد کرتے ہو. ارے اس کا کاروبار اچھا چلا, اس کو میں گرا دے کے میرا کاروبار بڑھا دے, میرا اچھا ہونا انہیں پریشان ہونا. جیسا وہ پریشان ہوا اپن خوش ہوتے اس میں. لیکن اللہ کی حکمت ہے اس میں, ہم وقتیہ خوش ہوتے اس کا نقصان ہو گیا بلکہ, مگر بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ حکمت کے ذریعے اس کو جو جس سے تعلق سے نقصان چاہتا اس کا نقصان ہونا, اللہ تعالیٰ وقتیہ اس کو نقصان کراتا. ہم کو بظاہر دکھتا کہ میرا بندہ اس سے نہیں آسودہ ہے, غمگین ہے, تو کچھ دیر کے لیے اس کو خوش کرتے ہیں چلو. تو اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ رہی بات, اللہ تعالیٰ کیا کرتا, اس کو تھوڑا نیچے لاتا, کاروبار میں پریشانی دیتا, اولاد میں پریشانی دیتا, دیکھے اس کو خوش کرتا. لیکن اس میں حکمت رہتی, اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کو بعد میں دے دیتا. یہ پاگل سمجھتا کہ ارے انہیں میرے سے کمتر ہو گیا, میں آگے نکل گیا, سمجھتا. یہ واقعی سے ہم کو یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ سارہ علیہ السلام کچھ وقت کے لیے خوش ہوئے نا کہ حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیے نہیں. بس میں کیا حکمت تھی آپ کی, اللہ کی, کیا مقام مرتبہ ہوا آپ کا بعد میں. تو کسی سے بھی جلنا, حسد کرنا, یہ کیا ہے, ایمان کی کمزوری ہے, ایمان کی کمزوری ہے. خیر یہ مسئلہ سمجھنے کے واقعہ آ گیا تو سمجھنے کے لیے. پھر اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے, جب وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے واپس آ گئے آپ, پھر آپ اسماعیل علیہ السلام جب 13 سال کے ہوئے, اللہ تعالیٰ پھر آپ سے آزمائش لیا کہ میں تمہارے بیٹے کی قربانی چاہتا ہوں. یہ بھی واقعہ سب کو تفصیل سے معلوم نہیں چاہیے سب کی نہیں. اب دیکھو کہ ہم جو فیوچر پلاننگ کرتے کہ ایسا ہو جانا, ویسا ہو جانا, وہ ہو جانا, یہ ہو جانا, لیکن وہاں پر وادی غیر ذی زرع میں جب نبی کریم ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام کو جب چھوڑے تو کیا فیوچر پلاننگ تھی وہاں پر؟ کچھ تھی وہاں پہ. وادی غیر ذی زرع بول تو انسان دور کی بات ہے, وہاں پہ پرندہ بھی سانس نہیں لے سکتا, وہاں پہ جی نہیں سکتا, اس کو بولتے ہیں وادی غیر ذی زرع. کوئی زیرو ہی نہیں رہتا وہاں پہ, کوئی
کوئی جاندار چیز ہے ہی نہیں سکتی وہاں, کیڑے تک نہ رہتے زمین میں وہاں ویسی جگہ میں. کیسا, کیا سوال کیے؟ آپ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں یا پھر اللہ کی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں؟ فرمایا کیا اللہ کی مرضی سے چھوڑ, آپ ہاتھ چھوڑ دیے. کیسا ہوتا نہیں دیکھے ایمان کیسا ہے, اللہ پر توکل. آج ہم کم سے کم کمانے والا ایک ہفتہ تو بیٹھ کے کھا سکتا, کل کی فکر نہیں ہے. نہیں, بعض کے پاس اتنی دولت ہے کہ 7 پیڑھی بیٹھ کے کھا سکتی, بعض کے پاس اتنی دولت ہے کہ 2 پیڑھی بیٹھ کے کھا سکتی, بعض کے پاس یعنی ایک عمر اپن بیٹھ کے کھا سکتے, بعض کے بعد ایک مہینہ بیٹھ کے کھا سکتے, بعض کا تو ایک دن کا سے تو بیٹھ کے کھانے کی صلاحیت ہے آج زمانے میں. وہاں پہ کیا تھی, وہاں پہ کچھ فیوچر پلاننگ تھی, لیکن آج ہم فیوچر پلاننگ کا نہیں رکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ پالتا ہو, اللہ پالتا ہو کہ ایمان نہیں ہے ہمارے اندر. وہاں کیا تھا پھر نہیں, مختصر سمجھ رہے ہیں خالی, اس کو آگے سمجھیں گے انشاءاللہ کہ واقعی. تو جب پھر آپ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے راضی ہو گئے, اسماعیل علیہ السلام بھی راضی ہو گئے, ابا جان جو آپ کو حکم ملا آپ کر گزریے. نہیں, ان تمام باتوں پر آزمانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو میں مختصر سا سمجھا, اگر تفصیل سے سمجھاؤں گا تو 10:30 یہیں پر ہو جاتا, موٹا ہے ختم ہوتا. پھر ہفتے تک ہمارا پھر تسلسل پھر کیا رہتا کیا نہیں بول سکتا. تو یہ جو ہمارا فکر دین کا تسلسل ہے یہ ابھی جاری ہے ہمارا. یہ جو ہم ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر کر رہے ہیں اس میں بھی فکر دین پیدا ہونا ہے ہمارے کو, معلوم ہوتا آپ کو آگے انشاءاللہ. نہیں, ان تمام باتوں پر آزمانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, آپ کو کیا مرتبہ دیا آپ کا, وہ ہم کو قرآن مجید میں دیکھیں انشاءاللہ. یعنی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 124 میں, اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی. اس پر اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا. انہوں نے عرض کیا, یعنی ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا, میری اولاد میں سے بھی, ابراہیم علیہ السلام سوال کیا اللہ سے, کیا میری اولاد میں سے بھی؟ ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کا, ہاں مگر میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا. ظالم ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا جو سیرت ہے اس سے زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. کس کو؟ ظالم لوگ کو. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا یہاں پر کہ میں لوگوں کے لیے تم کو میں پیشوا بنانا چاہ رہا ہوں. نشان یعنی تمہاری زندگی دیکھیں گے لوگ, ویسی زندگی تمہارے لیے یعنی لوگوں کے لیے پسند, یعنی ایسا زندگی گزارنے کے لیے میں تمہیں کچھ ملت ابراہیمی پہ رکھا اللہ تعالیٰ کو. جو اعمال ابراہیم علیہ السلام کے تھے وہی اعمال ہمارے لیے پسند کیا اللہ تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے ابراہیم علیہ السلام کے وہ طریقے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ طریقے اپنائے عبادت کے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, تو ابراہیم علیہ السلام کیا فرمائے, کیا میری اولاد میں سے بھی, میری اولاد میں سے بھی لوگ کو پیشوا بنائیں گا تو؟ ہاں اللہ تعالیٰ ہاں ان کا بھی پیشوا آپ ہی ہوں گے, مگر ان لوگوں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے جو ظالم ہیں, جو لوگ ظالم ہیں. اب ظالم کون ہے؟ عام طور پر ہماری جو فہم ہے, ظالم بولے تو راستہ چلتے چلتے کسی کو مار دے رہی, کسی کا گلے میں سے چین کھینچ لے رہی, کسی کو ستا رہی, کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیے غیر ضروری. نہیں, میاں بیوی پہ ظلم کر رہا, بیوی میاں پہ ظلم کر رہی, بیٹے اولاد پہ ظلم کر رہے. ہم عام طور پہ یہ ظلم سمجھ رہے ہیں, یہ ظلم اپنی جگہ ہے, اس کا انکار نہیں, یہ ایک ظلم ہے. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے جو معاف نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کن ظالموں کی بات کر رہا ہے وہاں پر؟ یہ جو ظلم ہے, راستہ چلنے والوں کو مار دے رہی, وہ فلاں کرے, جو ظاہری ظلم ہے. بندہ اگر توبہ کرا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ایک ظلم ایسا ہے جو اپنے نفسوں پر کرتا بندہ, وہ بہت بڑا ظلم ہے, معاف نہیں. شرک کے برابر ہے وہ, کفر کے برابر ہے وہ.
وہ کون سا ظلم ہے؟ آج ہماری ادھر توجہ ہی نہیں ہے. اور وہ مسلمانوں کے تعلق سے فرما رہا اللہ تعالیٰ. کافر کیا سے یہودی کیا سے نہیں ہے آیت. کون سی آیت؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو اس کا شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے. لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے. کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی یعنی طاقت اللہ ہی کو ہے اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے تو وہ اللہ کا شریک نہ ٹھہراتے. کسی کو کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ اس میں؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو اس کا شریک بناتے ہیں. اس آیت کا ادراک کافر پہ نہیں ہے, مشرک پہ نہیں ہے. کیسا؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا مطلب جو لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ایسی چیزوں کو بھی مانتے ہیں, جو اللہ کا انکار کر کے ایسی چیزوں کو محبت رکھتے ہیں. یہ نہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ جو لوگ اللہ کے سوا, جو اللہ کو مانتے ہیں مسلمان کے تعلق سے, اللہ کو کون مانتے؟ مسلمان مانتے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پہ؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو اس کا شریک بناتے ہیں. کس کے لیے یہ آیت ہے؟ اللہ کو ماننے والوں کیا سمجھنا؟ اللہ کے سوا بولو, اللہ کو چھوڑ کر نہیں بولا اللہ تعالیٰ پہ, سوا اللہ کے علاوہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ایسی چیزوں کی بھی محبت دل میں رکھتے ہیں. نہیں سمجھ میں بات؟ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ مخاطب یہاں پر. اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے. جیسی محبت اللہ سے رکھنی ہے ویسی محبت ہم ان چیزوں سے رکھتے ہیں. لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے. ایمان والے کو کیا رہتی؟ صرف اللہ ہی سے محبت کرتا ہو, غیر اللہ سے محبت نہیں کرتا ایمان والا. نہیں. کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے, جب ان پر ظالم لوگ کو جب عذاب ہوں گا, مسلمانوں پر جب عذاب ہوں گا, کافر نہیں, یہاں پہ مسلمان کی بات چل رہی ہے. یہاں پہ جب مسلمانوں پر جب عذاب ہوں گا تب دیکھیں گے لوگ, کاش اللہ تعالیٰ فرما رہا کاش وہ آج ہی دیکھ لیتے وہ چیز کو. دیکھیں گے اب یعنی کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے. سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے. اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے. کیا دیکھ لیتے بولا اللہ تعالیٰ کہ سب طاقتیں اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ ہی کو ہے ہر چیز کی طاقت. سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ ہم کو پالنا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ واقعہ بولنے کے بعد میں طاقت کا ذکر کر رہا. کوئی بھی کام کرنے کے لیے طاقت ضروری ہے, قوت ضروری ہے. کوئی بھی کام کرنے کے لیے نہیں, ہر چیز کے لیے قوت ضروری ہے. ہماری پیدائش سے لے کے موت تک بغیر قوت کے کام نہیں ہوتا. پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی قوت ہونا, پوری زندگی گزارنا تو قوت ہی ہونا. اس کو مرا بھی تو دوسروں کی قوت سے دفنا جانا, انہیں خود اٹھ کے جا کے رہ جاتا ہے, قوت ہونا اس کو بھی. اللہ والے جب وہ میت اٹھتی تو ان کی نظر کیسی رہتی؟ نہیں, جس طرح میت کو دیکھتے اللہ والے باحیات آدمی کو ویسی دیکھتے اللہ والے. یہ جو چل رہے پھر ہم, یہ قوت کس کی ہے؟ یہ ہماری ہے, مولا کی قوت ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہماری قوت ہے, بلکہ ہم اپنے آپ سے محبت کریں, اپنے جسم کو تیار کریں. یہ میری طاقت, میری قوت سمجھ رہے ہیں. جس طرح محبت اللہ سے رکھنا چاہیے تھا اس طرح کیا ہے فرمان اللہ تعالیٰ, دوسری چیزوں کو رکھتے ہیں شریک. دوسری چیز سے قوت تو اللہ ہی کی ہے. اللہ کے علاوہ اگر ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ میں یہ کاروبار سے پل رہا ہوں, پالنے کی قوت تو اللہ کی ہے, اللہ پال رہا, کاروبار کہاں پال رہا.
محبت کس سے ہے ہماری؟ اللہ سے، کاروبار سے. کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے ہمارا ذہن کدھر جاتا؟ اللہ کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں. اب ہم اس تمام واقعے پر غور و فکر کیے تو ہم کو اس میں دو چیزیں ہی معلوم ہوئی. کون سے واقعے میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں. اس آیت کو اگر ہم دیکھیں گے، اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں گے کہ ان تمام چیزوں میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام سیرت دیکھیں گے، سارہ علیہ السلام کی تمام سیرت دیکھیں گے، ہاجرہ علیہ السلام کی تمام سیرت دیکھیں گے، اور اسماعیل علیہ السلام کی تمام سیرت دیکھیں گے. ان کو دو چیزیں معلوم ہو رہی، انہی کی وجہ سے آپ کے درجے بلند ہیں. وہ دو چیزیں بھی ہمارے اندر آنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارا پیشوا بنایا. دیکھو آپ خالی قربانی دیکھ رہے ہیں. آپ کیا کریں قربانی میں؟ اولاد کو لا لیے، ہم کبھی اولاد کو لٹائے، ذہن میں بھی نہ لاتے وہ چیز کو. بچوں کے سامنے قربانی نہیں دینا بولتے ہم، بچے بھی وہی عمل کرتے بولے اتنا ڈرتے ہم نہیں. وہ قربانی کو ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں، حقیقت قربانی کو نہیں سمجھے. کیا ہے قربانی؟ آپ کس چیز کی قربانی دی؟ دو ہی چیزیں پورے واقعے میں. دو چیزیں اگر ہمارے اندر آ گئی نا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی درجات کو بلند کریں گے انشاءاللہ. وہ دو چیزیں چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے ان کے دلوں میں ایک لمحے کے لیے بھی غیر اللہ کی محبت نہیں تھی. ایک لمحے کے لیے بھی غیر اللہ کی محبت نہیں تھی. ان تمام کے زندگیوں میں اگر ہم غور و فکر کریں، تمام واقعات کو اگر دیکھیں گے، تفصیل سے پڑھیے، معلوم ہوتا ہمارا. دوسرا یہ کہ ان کے دل ہر لمحہ ایمان سے منور تھے. ہر لمحہ ایمان سے منور تھے ان کے دل. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل بننے کی وجہ کیا تھی؟ کس وجہ سے خلیل بنے آپ؟ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں. کس وجہ سے؟ یہ دو ہی چیزوں سے. ایک دل میں غیر اللہ کی محبت نہ رہنا، دوسرا ہمیشہ ہر آن ہم ایمان کی یعنی حالت میں رہنا. ہر لمحہ، ایک لمحہ بھی. وہ کیسا؟ اچھا، ظالم لوگ جو ہے کون ہے یہ؟ اور ایمان والے کون ہیں؟ ظالم لوگ کون ہیں اور ایمان والے کون ہیں؟ جہاں پر ظلم کثرت سے ہوتا وہاں پر ہم امن کی بات کرتے، کوئی سنتا ہی نہیں. جہاں ظلم کثرت سے ہوتا امن کی بات نہیں سنتا. وہاں پر سب سے پہلا کام کیا رہتا؟ ظلم کو ہٹانا، ظلم کو کم کرنا، اس کے بعد ایمان کی بات رکھنا، امن کی بات کرنا. آج ہم اپنے نفس پر جو ظلم کر رہے ہیں وہ ظلم کی بات تو نہیں کر رہے ہیں آج ہم، مگر ایمان کی بات تو بہت کر رہے ہیں. ایمان کی بات بہت کر رہے ہیں. کہاں سے گھستی ایمان کی بات اندر؟ امن کی بات. جہاں ظلم ہوتا رہا وہاں پہ اگر ایمان کی بات، امن کی بات کریں گے تو کہاں سے اس پر لوگ عمل کریں گے؟ سب سے پہلے ہم اپنے نفسوں پر جو ظلم کر رہے ہیں وہ ظلم ختم کرنا. اس کے بعد اگر ایمان کی بات کریں گے تو ہمارے روح میں جلا پیدا ہوتا ہے. جب تک کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہمارے، کتنا بھی بولو، بھینس کے آگے بین بجائے ایسی بات ہوتی. اگر یہ نفسوں پہ اگر ہم ظلم کرے ہوئے ظالم ہیں ہم، تو ایمان کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ کیسا؟ ایک واقعہ اسماعیل علیہ السلام کہ جب آپ کو قربانی کے لیے لٹایا جا رہا تھا تو آپ کیا فرمائے ابراہیم علیہ السلام کو؟ آپ 3 شرائط رکھیں وہاں پہ اپنے والد کو کہ ایک کہ میرے آنکھ پر پٹی باندھ دینا، دوسرا میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، تیسرا مجھ کو اوندھا لٹا دینا. تینوں میں کیا چیز کا امن ہے؟ آنکھ پہ پٹی باندھ دے رہے ہیں، پھر ہاتھ باندھ دے رہے ہیں، جبکہ آپ اپنی مرضی سے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا رہے ہیں. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے بیٹا، جب تم اپنی مرضی سے قربان ہو رہے تھے، چیزوں کی کیا ضرورت ہے تم کو؟ کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کیا فرمائیں؟ اے ابا جان، جب آپ میرے پہ چھری چلائیں گے
انسان کی فطرت ہے اولاد کی محبت رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اولاد کی محبت کا خالق بھی اللہ ہی ہے. محبت ہم اپنے سے نہیں ہے اولاد کو, وہ اللہ اس کا خالق ہے. اللہ ہمارے دلوں میں اولاد کی محبت ڈالا. کہیں تم کو گمراہ نہ کر دے. کیا ہے وہ؟ ذکر کے تعلق سے کہ کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. تو آپ اسماعیل علیہ السلام کیا فرمائیں کہ ابا جان جب آپ میرے کو ذبح کریں گے تو آپ کے اندر میرے چہرے کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کی محبت اگر دل میں جاگ جائیں گی تو جتنی دیر میری محبت آپ کے دل میں رہیں گی اتنی دیر اللہ کی محبت آپ کے دل سے نکل جائیں گی. ایک ہی وجہ تھی, ایک ہی وجہ تھی اس میں. اور جو ہاتھ پیر باندھنے کا وہ تو آداب ہے اس میں کہ خون کے چھینٹے جب میں تڑپوں گا تو آپ کے کپڑوں پہ گریں گے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اگر سوال کریں گا حشر کے میدان میں تو آتے آتے اپنے والد کا دامن گندا کر کے آتا میں کیا جواب دوں گا. یہ آداب ہے. اس کے تعلق سے بھی ہم بارہا سنتے ہیں آج کی جو نافرمان اولاد ہے کتنا کیسے کیسے بیانات سنتے ہیں. آنکھ میں سے آنسو نکل جانا ہمارے, کچھ دیر کے لیے نکلتے آنسو وہاں پر, کچھ دیر کے لیے. وہ واقعہ سنے تو انسان کی فطرت ہے, کوئی غمگین واقعہ سنے یا کوئی ایسا نہیں چاہے کون سا بھی واقعہ ہو تو آنکھ میں آنسو آتے. لیکن جب یہاں سے نکلتے بیان سن کے پھر اپنی زندگیاں جیسی کی ویسی. زندگی میں قلب سے آنسو نہیں بہتا, جسم سے آنسو بہتا. وقت ہے وہ جس کا قلب روتا ہے, جس کی روح ہوتی ہے, وہ وہاں سے آنسو نکلنا تو زندگی پلٹتی, قلب کی کیفیت بدلنا. کچھ دیر کے لیے ہم شعلہ بیان کر دیں گے, کچھ دیر کے لیے بہترین انداز میں. اور ہمارا جو انداز ہے اللہ والوں کے پاس جو صحبت میں رہتے ہیں ان کے پاس عالمانہ انداز نہیں رہتا. عالم کیا کرتے اپنے یعنی اپنی قابلیت بتاتے ہیں, ایسے دقیق الفاظ یوز کرتے ہم کو سمجھ میں نہیں آتے. اتنے دقیق الفاظ اگر ہم دیکھو ایک دو الفاظ اگر اس میں لیں گے تو ہمیں پورا واقعہ سمجھ میں نہیں آتا. ایسے الفاظ رہتے ہیں. لیکن اللہ والوں کے پاس عالمانہ انداز نہیں رہتا ہے, اس وجہ ہم عالمانہ انداز رکھتے ہی نہیں. عاشقانہ انداز ہونا, عاشقانہ انداز ہونا. عاشقانہ انداز کیسا رہتا؟ جس طرح پلیٹ مٹھی کی ہے اس میں دو گوشتہ بریانی, پلیٹ مٹھی کی ہونا اس میں دو گوشتہ بریانی ہے, اور ایک پلیٹ سونے چاندی کی ہے, سونے کی ہے, اس کو ہیرے لگے ہوئے, اس میں دال کھانا ہے. تو ہم کس کو پسند کریں گے؟ ہم بھوک دبا کے لگ رہی, نہ مٹھی کھا سکتے نہ سونے سے بھوک مٹتی, کیا لیں گے؟ بریانی کو پسند کریں گے. پلیٹ کو نہیں دیکھیں گے وہاں پہ, نہیں. بھوک کس سے مٹ رہی؟ کھانے سے مٹ رہی یا پلیٹ سے مٹ رہی؟ جب بھوک شدت کی لگتی آثار نظر نہیں آتے جب دیکھو بھوک کا عالم. پیسے جیب میں جب نہیں ہوا کورونا وائرس میں دیکھو لوگ جب کھانا بانٹ رہے ہیں لے کے آ کے تو پیسے بتا رہے ہیں جیبوں میں سے نکال کے, بھائی اتنے پیسے ہمارے پاس مگر کھانے کو کھانا نہیں ہمارے پاس. جو گاؤں سے آ کے جو بس گئے یہاں پہ ہوٹل بند سب بند, کون گھر میں کھانا پکا کے دیں گا بھائی؟ اگر اس کو اگر کچھ اگر وبا کا اثر ہے میرے کو آ جاتا بول کے یہ بیٹھا ہوا سب کے دلوں میں, سب کھانا پیک کر کے بانٹ رہے ہیں, پیسہ ہے مگر بھوک نہیں مٹ رہی. تو بھوک کس سے مٹتی؟ ایمان. جس طرح بھوک کھانے سے مٹتی پلیٹ سے نہیں مٹتی, اسی طرح ایمان جو ہے انداز سے نہیں آتا, بات سے آتا. یعنی عالمہ انداز اگر ہم بول دیں گے, اگر عالمہ انداز میں کچھ بیان کریں گے, دقیق الفاظ یوز کریں گے تو کچھ سمجھ میں آتا ہمارے کو نہیں. ما بہل موجودیت سمجھ میں آیا آپ نے؟ تعلیمات میں ایک تعلیمات کا ایک الفاظ ہے ما بہل موجودیت. اگر ایسے الفاظ میں یوز کرا تو سمجھ میں آتا بھائی یہ کس کو بولتے ہیں. جو بات جب سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو پیش کرنے کا کیا مطلب نہیں.
جو بات ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آتی وہ پیش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بولنے والے اپنا علم بیان کر کے چلے آتے ہیں، علم کو ظاہر کر دیتے ہیں، واہ واہ سنتے چلے آتے ہیں، سننے والے علم میں اضافہ کرتے چلے آتے ہیں، زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، بختیاں رو لیتے پلا لیتے پورے. حضرت قبلہ بولتے وہ جو آنسو مومن کے آنسو نہیں ہے، وہ لومڑی کے آنسو ہیں. بختیاں جو رو لیتے ٹھہر کے، محرم آئی اہل بیت کا ذکر کرے آنسو بہا کے، ذی الحجہ آیا ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے تو حقیقت ہمارے بھی سب کے آنسو نکلتے. اگر میں پورا واقعہ تفصیل سے سناؤں گا تو پورے روتے ہم، بولنے والا بھی روتا، جو واقعہ ہے ویسا ہو نہیں روتے. تفصیل سے ہمارے خلفاء بیان کرے، دیکھو آنکھ میں سے آنسو نکل جانا، لائق صاحب کا بیان سنو، قاضی صاحب کا بیان سنو، طریقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کرے. ایسا نہیں کہ عالمان انداز کو لے لیں، طریقت حقیقت بتائے. یہ اللہ والوں کا کمال ہے، ان کی نسبتوں کا کمال ہے. یہاں پر ملتا ہمارے کو حقیقت واقعے کی، نہیں تو ہر جگہ خالی واقعہ ہے، فضیلت ہے، قربانی کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، مگر ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے سلسلے میں حقیقت ہی حقیقت ہے. فضیلت کی تو بات ہی نہیں کرتے، وہ تو اللہ تعالیٰ دے رہا فضیلت، اس کا انکار نہیں. تو ایک بات میں ایک آیت ہے جو اب جب ہم ظلم کس کو سمجھیں، ہم ظالم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی دل میں غیر اللہ کی محبت رہنا، وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے کے بارے میں وہ سب سے بڑا ظالم ہے. اللہ تعالیٰ بولا میں اس کو تمہارا پیشوا نہیں بناتا ہوں. بولا وہ انسان ملت ابراہیمی پہ عمل کر ہی نہیں سکتا انہیں جس کے دل میں غیر اللہ کی محبت ہو. یہ آیت کچھ پھر ایک بار پڑھ کے سنو، سمجھو، غور و فکر کرو، معلوم ہوتا ہمارے کو یہ مسلمانوں کا سے آیت ہے. ہم مسلمانوں کا سے آیت ہے، سب قوت اللہ ہی کی ہے. تو اب ہم جو پہلے ظلم کے تعلق سے ہم آیت پڑھے تو سمجھ میں آ گیا دل میں سے غیر اللہ کی محبت نکالنا. اب ایک ایمان والے کی آیت مختصر سا پڑھ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ معلوم ہونا نا بھائی پھر ایمان والے کی کیا علامت ہے. ہم بھی سنے واقعہ ہمارے سلسلے میں بھی سنے، یہ آیت بہرحال سنے ہم. کون سی ہے وہ؟ سورۃ الانفال آیت نمبر 2، 3 اور 4. ایمان والے کی نشانی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ایمان والا کون ہوتا ہے. ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت اور جلال کے تاثر سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. نہیں، اور جب ان پر اس کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کلام محبوب کی لذت سے ان کے ایمان میں زیادتی کر دیتی ہے، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں اور کسی غیر کی طرف نہیں دیکھتے. ہر حال میں اللہ ہی کی طرف توکل رہتا ان کا، ہر حال میں غیر کی طرف دیکھتے نہیں. جب نظر اٹھیں گی تو ملک اللہ کی دیکھیں گے، جب کوئی کام کریں گے تو قوت اللہ کا، یعنی اللہ ہی کی قوت کا استظہار کریں گے. جب کسی صفت پہ ہمارا ذہن جاتا ہے تو کامل صفت اللہ ہی کی سمجھیں گے، ہم تو ناقص ہیں. تو آگے فرما رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ سچے ہیں، سچے مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور بلند درجے رزق ہے. بلند درجے کا رزق ہے ان کے لیے. رزق مانے دینا، کھانا نہیں، کئی وقت سمجھیں. رزق کے مانے دینے کے. بلند درجے کا رزق مطلب وہ علم عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو بلند درجے کا ہے، جس پر مومن بظاہر تو زمین پر رہتا ہے لیکن جب وہ عبادت میں کھڑا رہتا ہے تو حقیقت میں عرش پہ رہتا ہے. اس کی حقیقت عرش پہ رہتی، عرش سے متوجہ رہتا ہو، بظاہر تو جسم اس کو یہی دکھتا. تو ایسا رزق عطا فرماتا ہے، ایسا علم عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. کس کو؟ یہ نشانیاں ہیں ایمان والے کی. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے. آج دیکھ لو، ہم غور و فکر کر لینا یہ بات پہ کہ ہمارے اندر غیر اللہ کی محبت ہے کیا؟ ہم ظالموں میں سے ہے کیا؟
ہمارے اندر کس کی محبت ہے؟ اللہ کی محبت ہے یا غیر اللہ کی محبت ہے؟ اللہ کے سوا جو بھی غیر ہے، اللہ کے سوا کائنات میں دو ہی ذات ہے، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے۔ اگر خالق کی محبت دل میں نہیں ہے تو مخلوق کی محبت رہتی۔ اللہ کے ذکر کے لیے آؤ بول دو، کاہلی ہوتی ہے ہمارے اندر۔ اگر کچھ کاروبار کا کام آ گیا، بڑی ڈیل آ گئی، کروڑوں کا فائدہ ہو رہا، تو کیا کرتے ہیں؟ اسی دن ذکر کو جانا ہے، کس کو چنتے ہم؟ دنیا کو چنتے ہیں، غیر اللہ کو چنتے ہیں۔ ارے بھائی پھر آتا نا چارشنبہ، پھر آتا نا جمعرات، نہیں یہ کسٹمر گیا تو آتا کیا؟ کسٹمر کو بھیجا رہا کون؟ مومن کیا دیکھتا؟ کسٹمر کو بھیجا رہا کون؟ اس کو دیکھتا، کسٹمر کو نہیں دیکھتا۔ ایمان والا وہ ہے، ایمان والے کی نظر اللہ کے ذکر پہ رہتی، اس کو معلوم وہ جو آنے کی قوت ہے کس کی ہے؟ لا قوت الا باللہ، اللہ کی قوت سے آ رہا ہوں۔ میں جاؤں گا وہاں پر، اللہ اس کو قوت نہیں دیا تو نہیں آیا تو کیا کرتے؟ مومن کی نظر کس پہ رہنا؟ حق پہ رہنا، یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ اللہ کے ذکر جب ہوتا ہے تو انہیں پورا بھول جاتا ہوں، یہ دنیا کا جھمیلا رکھنے نے اپنے ساتھ، یہیں پر آگے مار کھاتی۔ میرا کیسا، میری بیوی کا کیسا، میرے بچوں کا کیسا، میرے ماں باپ کا کیسا ہوں گا؟ بولے تو یہ اگر ہمارے دل میں آ گئی بات، تب ان کے کفیل و قاردت ہم ہی چھوڑتے، ہمارا کچھ دیکھنا پڑتا۔ لہو ملک السماوات وما فی الارض، جو کچھ کے زمین اور آسمان میں اللہ ہی کی ملک ہے۔ مالک اپنے ملک کی حفاظت کرتا، مالک ہی اپنے ملک کی پرورش کرتا۔ اگر ہم سمجھے ہمارے دل میں یہ گھر میرا ہے، یہ بیوی میری ہے، یہ بچے میرے ہیں، یہ ماں باپ میرے ہیں، یہ رشتہ دار میرے ہیں، ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں نہیں تو کیسا؟ بولے تو ربوبیت کے مقام پہ نہیں آ گئے، نہیں آئے۔ جب یہ چیز اللہ کے حوالے کر دیں گے ہم، مولا تمام کی تمام ملک تیری ہے، میں بھی تیری ملک ہوں، یہ بھی تیری ملک ہے، تو کون ہے اس کا کارساز؟ اللہ ہے۔ نہیں، ہم کیا کرتے؟ پوری قوت استعمال کر لیتے، اپنی پوری قوت کوشش کر لیتے، پوری ہر چیز یعنی استعمال کر لیتے اپنی ربوبیت کے اوپر، خود بینی میں۔ میں کرنا اچھا ہوا تو میں میری طرف سے ہوا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں ایسا گھر بناؤں گا، میں ایسا فلاں کروں گا، میں ایسا کروں گا، اولاد کو ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، فلاں کو فلاں بناؤں گا۔ بتاؤ یہ پلاننگ کون کر رہے ہیں؟ ہم خود کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیوں اس کی یہ ملک ہماری سمجھ رہے ہیں، اس کے مالک ہم سمجھ رہے ہیں، اس لیے پریشان ہے۔ خوف کیسا بیٹھا ہے؟ کرونا ہوگا، بیماری آگے تو کیسا بیماری آگے سو۔ اللہ والے مست ہے اپنے زندگی میں، ٹینشن ہی نہیں ہے، سکون سے بیٹھے ہوئے۔ نہیں، بیماری کا لانے والا کون؟ مولا۔ دینے والا کون؟ وہ نہیں۔ میں بچنا چاہتا تو بچ سکتا ہوں، یہ جسم میرا ہے کیا؟ نہیں، یہ جسم میرا ہے کیا؟ میں سمجھا تو تکلیف ہوا، ڈرتا جب ہوں۔ اگر میں میرا سمجھا تو میں ڈرتا ہوں، یہ میرا، ارے کیسا ہوں گا، میں مر گیا تو کیسا؟ لوگ نہیں مر رہے، دنیا نہیں چل رہی، جیسا انسان مرتے بچے بھی بھوکے مر جا رہے ہیں، اللہ کیسا پال رہا؟ نہیں، اب جیسا پال رہا جب بھی ایسے پالتا اللہ پالنے والا ہے، تمام کی تمام ملک تیری ہے، ماں تیرے حوالے، تو اس کا مالک ہے۔ کیسی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی بہت دولت تھی، جب سارہ علیہ السلام سے آپ کا نکاح ہوا تو آپ شہزادی تھے، اور وہ واقعے کے دوران میں ایک بادشاہ اپنی آدھی سلطنت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا تھا، کہ وہ بادشاہ سارہ علیہ السلام کے اوپر غلط نظر ڈالا، پھر حاجر علیہ السلام کے پر بھی غلط نظر ڈالا، تو اس کے اوپر جو عذاب ہوا، اس عذاب کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا، تو ابراہیم علیہ السلام آدھی سلطنت دینے کا مانگے اس سے، تو آپ کے پاس بہت دولت تھی، بہت دولت تھی۔ تو فرشتے بولے اللہ تعالیٰ کو، اے اللہ تو اتنی دولت دیں گا تو تیری تو شکر گزاری کریں گے اس بندہ،
تو اتنی دولت نکال کوئی بھی تیری شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھیجا دیا فرشتہ جاؤ آزما لو میرے خلیل کو بولے. تو فرشتے آئے, فرشتہ آ کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا. تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں رکعت پڑی. کون ہے بھائی اللہ کا ذکر؟ آپ کا دل یعنی لرزہ باندھا ہوگا آپ کا دل خوشی سے. ایمان والے کی علامت یہ ہے, یہ آیت سے یہ معلوم ہوتا ہمارے کو. جب اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کے خلق کی کیفیت بدل جاتی ہے, اس کی سب چھوڑے دا مولا کا ذکر بولتا ہے. تو جب پہنچتے ہیں وہاں پہ جہاں پر آپ بکریاں کو چلاتے, جہاں پر آپ کے بکریاں چلتی, اتنے بکریاں تھے آپ کے, اب روایتوں میں الگ الگ آتا, کہیں 100 بکریاں تھے. تو سب کمار یہ بھی واقعہ معلوم, ایمان کی تجدید ایمان کے لیے سن لے کے اپنی بات ختم کر لی. تو دنیا کی محبت مطلب کیسا نکلنا. تو آزمانے آئے فرشتے, تو آپ کیا کہیں, کون کر رہا ہے اللہ کا ذکر؟ آپ خوشی سے جھوم اٹھے, آگے دیکھے تو جو فرشتہ تھا خاموش ہو گیا وہ. تو آپ حکم دیا اس کو اور ذکر کرو. تو اس نے کیا کیا, اب تک تو میں میری مرضی سے ذکر کر رہا تھا, اب آپ کہہ رہے تو ذکر کر دو. کیا دیتے ہیں مجھ کو, کچھ دیا تو میں ذکر کرتا ہوں, ٹھیک ہے یہ آگے دے بکریاں لے لیں. پھر ایک بار اللہ بولا, خاموش بیٹھ گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام بولے پھر ذکر کر, اب کیا دیتے, اور آدھے بکریاں دے دی, یہ بھی دے دے. اللہ بولا, پھر خاموش بیٹھ گیا. روایتوں میں الگ الگ ہے, بعض وقت سبحان اللہ کی ایک روایت ہے, الحمدللہ کی ایک روایت ہے, اللہ اکبر کی روایت ہے. تو ذکر ہے, اللہ کا ذکر ہے. تو جب تیسری بار ذکر کیا تھا, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھے, پورے بکریاں دے دیے تھے. تو اس نے پوچھا آپ کیا دیتے, تو یہ بکریاں چلانے کا ایسے نوکر ہونا نا, تیری نوکری کر لیتا ہوں, میں زندگی بھر تیری نوکری کرتا ہوں, تو میرے کو اللہ کا ذکر سنا دے جا, میں تیری نوکری کرتے جاتا ہوں, پوری زندگی دے دی. تو جب دیکھے فرشتے آزمانے, تو بولے ارے میں تو فرشتہ تھا, میں تو آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا. کیسی آزمائی, ہم دیتے نہیں, کہاں دیتے ہم, وقت نہیں دیتے ہم, پیسہ تو دور کی بات ہے, اللہ کی راہ میں پیسہ دینا تو دور کی بات ہے, وقت نہیں دیتے. جان اور مال سے جہاد کرنا ہے, اس میں تو ترقی ہوتی ہے. نہیں, اب جان اور مال سے اللہ والوں کو بدنام کریں گے, اللہ والے پیسے پوچھتے ہیں, نہیں ویسی بات نہیں. جان دینا ہے اللہ کی راہ میں, مال خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں. مال خرچ کرنا بولے تو وہ ڈیل چھوڑ کے ادھر آ گیا, انہیں مال چھوڑ جانا. دھیان دو, اللہ قوت کل دیا تو انہیں کل کریں گے, اللہ مالک ہے. یہ ایمان والے کی نشانی ہے. ایمان جب آ جاتا ہے, دنیا سے بے رغبت ہو جانا, ایک تمام کی تمام بات, دو ہی چیزیں آنا ہے ہمارے اندر, کہ ہمارے دل میں غیر اللہ کی محبت نہ رہنا, اور ہر لمحہ ایمان ہمارا سلامت رہنا. یہ تذکرہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یعنی واقعہ ہے, ہم کو دو چیزیں سکھاتا ہے. قربانی دینا, دل میں دنیا کی محبت ہے نہیں, قربانی کیا ہے, یہ تمام کے تمام چیزوں کو قربان کر دینا اپنے نفسوں پر. نفس کیا چاہتا بھائی, گناہ میں لذت ہے, گناہ ہی چاہتا نفس, نفس کا کام ہی ہے. اب یہ پورا واقعہ سنا کے اولاد کے تعلق سے اور بیوی کے تعلق سے, شوہر کے تعلق سے تمام تفصیل اگر سنیں گے, پھر بھی ہمارے اندر وہ گناہ کمی نہ رہیں. لڑائی جھگڑا برابر, نافرمانی اولاد کی ماں باپ کے لیے برابر, سب برابر. کیوں, کتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں مساجد میں, دنیا کا بتا رہے ہیں اولاد آج نافرمان ہو گئی, نہیں ماں باپ پر حکومت چلا رہی ہے اولاد. کتنے بیانات نہیں ہو رہے ہیں, نہیں سن رہے ہیں, کچھ فرق آ رہا, اور اضافہ ہوتا جا رہا گناہوں میں. کیوں, ایمان کی کمی کی وجہ سے. اگر یہ ایمان اگر سلامت رہا ہمارے قلب میں, تو نہ ہم اور ماں باپ کے نافرمان رہیں گے, نہ بیوی سے ہم جھگڑا کریں گے, نہ شوہر بیوی شوہر سے جھگڑا کریں گی, آپس میں سب مل جل کے رہتے. کب, یہ تمام کی تمام مل اللہ کے حوالے کر دینا. میں بولے تو ختم, وہاں سے جھگڑے شروع, میں سے جھگڑے شروع ہوتے, جو میں نہیں بولا وہاں جھگڑے پورے ختم. تو دنیا کی محبت جو ہے وہ دل سے نکلنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے پورا, دو ہی چیزیں سکھاتا ہے ہمارے کہ ایک دنیا کی محبت دل سے نکل جانا, اور ہر لمحہ ایمان کی کیفیت میں رہنا. یہ قربانی کا مقصد ہے. دل چاہتا کہ اللہ کی یاد کو چھوڑ کر دنیا کماؤ, نفس چاہتا, نفس بولتا کہ ذکر میں نہیں جا کے میں یہ ڈیل کر لیا تو میرا اتنا فائدہ ہوتا ہے, 1 لاکھ روپے مل جاتے,
وہ ڈیل چھوڑ کے میں اگر اللہ کی ذکر میں آ گیا تو یہ قربانی، حقیقت قربانی یہ ہے. وہ چھوڑ دیا. وہ اگر دولت مل بھی گئی کتنے دن رہتی دولت؟ وہ کتنے دن رہتی وہ دولت؟ یا تو دولت چلے آتی ہے تو ہم چلے آتے نہیں، یا دولت چلے آتی ہم سے یا تو ہم چلے آتے، کوئی رہتا نہیں. دنیا دھوکے کی پونجی ہے، دھوکہ دینے والی ہے دنیا. سب سے بڑی دھوکے باز اگر ہے تو وہ دنیا ہی ہے. ہم اس کے دھوکے میں آ جا رہے ہیں. سامان 100 برس کا تیار کریں، پل بھر کی فکر نہیں ہے ہمارے اندر. یعنی فکر نہیں ہے پل بھر، یعنی بھروسہ نہیں ہے پل بھر کا. سامان ہے 100 برس کا، پل بھر کا بھروسہ نہیں ہے. نہیں ہے. کیسی پلاننگ ہے ہمارے وادی غیر ذرا میں؟ آپ کیا پلاننگ کریں وہاں پہ؟ کیسا اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا؟ ایمان کی وجہ سے. آج ایمان بتانے والا کوئی نہیں ہے. آج یہ ہمارا جو تسلسل چل رہا ہے یہاں پر ایمان کے اوپر ہی چل رہا ہے. ابھی ہم جب باب الخیر شروع کریں گے، جب معلوم ہوگا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، اللہ پر ایمان کیسا لانا، شرک سے بچنا تو کیسا بچنا. یہ جو آیت پڑھے ہم ابھی، کون سی آیت پڑھے ہم؟ ظالموں کے لیے سورہ بقرہ کی 165 آیت میں، کہ دل میں سے دنیا کی محبت نکلنا سب سے پہلا کام، تو ایمان میں ترقی ہوتی. اب ہم ایمان والے بھی بننا، جنت بھی ملنا، پھر دنیا کی محبت بھی ملنا تو محال ہے، مشکل ہے. تو لہذا ہمارا جو تسلسل چل رہا ہے باب الخیر کا، انشاءاللہ وہ شروع ہو جائیں گے اللہ چاہا تو. یہ بیچ میں ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا، اور الحمدللہ اللہ کا فضل اتنا ہے ہم پر کہ ذی الحجہ کی پہلی شب میں ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر میں بٹھایا. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. یہ تو ہمارے ہفتے واری محفل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ذی الحجہ کے مہینے میں پہلی شب میں ہم کو اللہ کا ذکر بھی کرایا، اور تذکرے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کرایا ہم سے. یہ اللہ کا فضل ہے. ہم نہیں سوچے تھے آج پہلی رہیں گی، بلکہ یہ اللہ اپنے فضل سے دیا. تو جس طرح اللہ تعالیٰ ہم کو اس رات میں اپنا ذکر کرایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بھی جیسا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جیسا حاجرہ علیہ السلام کا ہے، جیسا سارہ علیہ السلام کا ہے، جیسا اسماعیل علیہ السلام کا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ہمارا بھی ایمان ویسا ہی سلامت رکھ. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.